یہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جنت میں کن جذبات کے ساتھ جائیں گے؟ وہی جذبات جو دنیا میں ہوں گے یا ان میں سے منفی جذبات کو نکال دیا جائے گا؟ دیکھیں، اگر آپ بنیادی بات سمجھ جائیں نا کہ جنت کی ڈائنامکس اس دنیا کی ڈائنامکس سے بالکل الگ ہے، جی درست، تو پھر آپ باقی معاملات سمجھنے آسان ہو جائیں گے۔ مثلا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو ذریعہ بنایا ہے اس دنیا میں آنے کا، اور کل کو اگر اللہ تعالیٰ کوئی ایسی دنیا بناتا ہے جس میں بچے جو درختوں پہ لگنا شروع ہو جائیں، تو اس دنیا والے تو اس کو اپنی امیجنیشن میں بھی نہیں لا سکتے، حالانکہ اللہ کی قدرت سے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لہٰذا جنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دنیا کے اوپر قیاس نہیں کی جا سکتی۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہم نے وہ کچھ چھپا رکھا ہے جو تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اور اس آیت کو تلاوت کر کے نبی اسلام نے فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا گمان بھی گزرا۔ تو آخرت کی ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے۔ صحیح مسلم میں ایک پورا چیپٹر ہے جنت کی نعمتوں کے اوپر۔ سب سے زیادہ اگر تفصیل جنت کے حوالے سے آئی ہے قرآن پاک کے بعد تو وہ صحیح مسلم شریف کے اندر آئی ہے۔ اس میں موجود ہے کہ جنت میں جاتے ہی آپ کو 4 خوشخبریاں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ ندا کرے گا کہ جنتیوں مبارک ہو، آج کے بعد تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، 30 سال کی عمر رہے گی۔ آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ آج کے بعد تم کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ اور آج کے بعد تم سے اللہ تعالیٰ کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے کہ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم۔ حالانکہ دنیا میں تو ٹوائلٹ کی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اب رہا معاملہ کہ آخرت میں ہم کھائیں گے کیوں، تو وہ لذت کے لیے کھائیں گے۔ آخرت کی ڈائنامکس یہ ہے کہ جو دنیا میں سخت پیاس کی حالت میں آپ کو ٹیسٹ آتا ہے ٹھنڈے پانی کا، اس سے زیادہ ٹیسٹ آپ کو آخرت میں آئے گا جنت کی نعمتوں سے۔ اور اگر ہم دنیا پہ قیاس کرنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو کبھی بھی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ بات آپ کی درست ہے، لیکن وہاں پہ بھی تو ایک تصور جو ہمیں دیا جاتا ہے وہ دنیا کی خواہشات کا ہی دیا جاتا ہے نا، جیسے دودھ کی نہریں ہیں یا شہد کی نہریں ہیں۔ اگر یہ سمبلز ہیں تو ایک الگ بات ہے، سائنالوجی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کے پاس آپ کی بیویاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن حوریں آپ کے پاس ضرور ہوں گی۔ اب وہ حوروں کا تصور جو ہے وہ بھی تو دیا جا رہا ہے نا۔